السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ محترم سامعین کرام، آج کے درس میں انشاءاللہ العزیز بدعت کا لغوی معنی جانیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز بدعت کا اصطلاحی معنی کیا ہے، بدعت کا شرعی مفہوم کیا ہے، اس کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ شریعت کی اصطلاح میں بدعت بلا کسی سابقہ مثال کے کسی چیز کی ایجاد کو کہتے ہیں، یعنی بدعت ہر اس چیز کو شامل ہے جو بلا کسی سابقہ مثال کے بنائی گئی ہو۔ اس معنی میں اللہ رب العالمین کا ارشاد قرآن کریم سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 117 کے اندر موجود ہے کہ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ آسمان اور زمین کا بنانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، اور جب وہ کوئی چیز کرنا چاہتا ہے تو صرف یہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا بدیع السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ ہی آسمان اور زمین کا موجد ہے، اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ہے۔ یعنی بدعت نئی چیز کو کہتے ہیں، ایسی نئی چیز جس کی ماضی میں کوئی مثال نہ رہی ہو۔ اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا بڑا آسمان، 7 آسمان کو بنایا بغیر کسی اگزامپل کے، بغیر کسی نمونہ کے، بغیر کسی ماڈل کے۔ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان کو بنایا ہے اور زمین کو بنایا ہے بغیر کسی مثال کے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، سورہ احقاف سورۃ نمبر 46 آیت نمبر 9 کے اندر موجود ہے، ما کنت بدعا من الرسل۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، مجھے تم حیرت کی نگاہ سے کیوں دیکھتے ہو؟ میری رسالت کا تم انکار کیوں کرتے ہو؟ میری نبوت کا انکار تم کیوں کرتے ہو؟ میری دعوت کا انکار کیوں کرتے ہو؟ میری رسالت اور نبوت کو استحجاب کی نگاہ سے کیوں دیکھتے ہو؟ میں تو کوئی نیا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی بہت سارے نبی آ چکے ہیں، مجھ سے پہلے بھی بہت سارے رسول آ چکے ہیں، ان کی دعوت میں اور میری دعوت میں مطابقت ہے، موافقت ہے۔ وہ بھی ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، اور میں بھی تمہیں ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں۔ تو لغت کے لحاظ سے اس بات کو سمجھ لیا جائے کہ ہر نئی چیز کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے نئے زمانے کے، اس زمانے کی ایجادات میں سے جیسے ہوائی جہاز ہے، پنکھا ہے، اے سی ہے، موبائل ہے، اسی طرح سے لاؤڈ اسپیکر ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اس زمانے کی ایجادات میں سے ہے۔ اس کا اطلاق بدعت پر ہوگا، لیکن شریعت میں یہ ممنوع نہیں ہے۔ پھر کون سی بدعت ممنوع ہے، کس کی وعید شریعت کے اندر آئی ہوئی ہے، انشاءاللہ العزیز اس کو ہم آئندہ جانیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔